essence of creation has come, He has come to guide us to the light of the truth. He has come, essence of creation, essence of creation. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ. Dear viewers of Madani channel, once again welcome to our special Rabiul Awwal transmission, and Alhamdulillah Azza wa Jal, today we have a third episode, and inshallah Azza wa Jal, our segments, our Muballighin, they already mashallah here. We will start with the beautiful blessings of Durood Pak. Our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, those who love each other for the sake of Allah Azza wa Jal meet and shake hands and send peace and blessings upon me before they separate from each other. Allah Azza wa Jal will forgive their past and future sins. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And today our topic is the beauty and modesty of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The beauty, this is Allahu Akbar, the matchless beauty of our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and the modesty, and no doubt, alhamdulillah azza wa jal. Today we will discuss about these things inshallah. बड़ा प्यारा कलाम लिखा है ना आला हज़रत अलैहि रहमान ने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा. So beauty, Allahu Akbar, the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam is matchless, and we will discuss today with our Muballighin inshallah. Puzzle of the day, आइए देखते हैं पहले. Essence of creation, essence of creation. Guess the puzzle. आज आदिल भाई भी माशाल्लाह वैसे ही महीना जोश का है, सुभान अल्लाह. तो आइए कलाम भी सुनते हैं आदिल भाई के साथ इंशाअल्लाह. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل. یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا. ذرا مل کر بولو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا. آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے. یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ
رنگ بدلا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لب زمین کو لب آسمان کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گئے، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گئے، انہی کے یارے کی شادی رچانے آئے گئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سوڑے کی آمد مرحبا، ذرا مل کر بولو مرحبا، ذرا اونچا بولو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے گئے، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے گئے، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے گئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے گئے، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے گئے، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے گئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، بولو مرحبا بولو دیوانوں بولو مرحبا بولو بولو، یہ بھولے بچھڑوں کو راستے پہ لانے آئے گئے، یہ بھولے بچھڑوں کو راستے پہ لانے آئے گئے، یہ بھولے بٹکوں کو ہادی بنانے آئے گئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد آمد، سردار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے گئے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے گئے، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے گئے، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے گئے، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے گئے، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے گئے،
جگن چاہے والا کی آمد آمد ہے چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے خزانے لوٹانے آئے ہیں یہ کس جگن چاہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے گئے یہ ان کو اٹھانے آئے گئے یہ کس جگن چاہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لالا زبان کریم سے نوری سنو گے لالا زبان کریم سے نوری یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے گئے یہ کس جگن چاہے والا کی آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد آمد سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو یہ کس جگن چاہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Beauty and modesty of our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Inshallah, we'll start from Wasim bhai. Another beautiful topic, especially in the blessed month of Rabiul Awwal Sharif. Subhanallah. MashaAllah. Shah Sahab, it's an absolute beautiful topic today, MashaAllah Azza wa Jal. And I was thinking to myself, Shah Sahab, it is a difficult topic. When I say difficult, I don't mean in regards to the mawad, getting it ready. I mean regarding doing justice to this topic. Because if you look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his blessed beauty, where do you begin from, Shah Sahab? Do you begin from his eyes? Do you begin from his face? Allah. Do you begin from his forehead? Do you begin from his hands? Where do you begin from? Meaning everything is just perfect, alhamdulillah. And Shah Sahab, if you look at personalities, without no comparison, if you look at big personalities, what happens? People write books about them. What do they write about? They write about their job, they write about their sports, they write about their business, they write about their life, where things went right, where things went wrong. But if you look at our Prophet, and in those books, very, maybe you will get one line in that book that this person was handsome. That's it. That's all you will get. If that as well. But if you look at our Prophet sallallahu alaihi wasallam, 1400 years have passed, Allah. and still books are being written about his beauty. Still justice cannot be done regarding the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yes. And the most beautiful thing today, which I would like to mention, which I heard about today as well, is that look how much detail the Sahaba Kiram went into. Meaning that the eyes, there's whole books that have been written just about his blessed eyes. Look how much detail the Sahaba Kiram, his blessed face, whole books, whole kalams have been written about the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And they're not only written, Shah Sahab, maintained. Today what happens? Today it's very easy. Let's say someone passes away, and because we're living in a digital environment, what happens is you can always find pictures, you can always find videos, and then a person can always go back and look at his face and write something. But 1400 years have passed. But look how the beauty of the Prophet ﷺ, what has been written about him, has been maintained. That alhamdulillah, still today, I was just going through the book today, Sirat-e-Mustafa, alhamdulillah, Maktabat al-Madinah. Meaning there is so much detail, just his eyes, there's whole pages that are written about him. About his blessed face, there's so much pages that are written about him. And you know what, one thing that I would like to mention here as well, even the authors of these books, what they have written at the end of the book. What have they written? They have written, even though we have tried to explain the beauty of the Prophet ﷺ, even they are writing, we can't do justice to the beauty of the Prophet ﷺ. So this is the beauty of the Prophet ﷺ. The 1400 years have passed, and alhamdulillah, today we are still talking about the beauty of the Prophet ﷺ. The other thing that I would like to mention, Shah Sahab, Maazallah, today we see, Maazallah, what happens today with film actors and these kind of people.
they pass away. On the birthday, what happens is a whole 1 hour show is dedicated to them. But that 1 hour, Shah Sahab, is dedicated on their whole life. Then other people will give their interviews, so and so. But if you look at our Prophet ﷺ, not about his life. Today, conferences are being done just on the beauty of the Prophet ﷺ. Today, talks are happening just on the beauty of the Prophet ﷺ. Today, alhamdulillah, workshops are being organized just on the beauty. And it is not only talking about the beauty, a broad term here. Workshops, conferences are just happening about the beautiful face of the Prophet ﷺ. That's how much detail there is, alhamdulillah. There is no one more beautiful than our Prophet ﷺ. And there's one thing consistent, Shah Sahab, when you hear the Sahaba Kiram mention the Prophet ﷺ's beauty, one thing they all mention in constant. They mention, we have never seen anybody like him. We have never seen anybody more beautiful than him. We have never seen anybody had a more beautiful face than our Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is matchless, alhamdulillah. So this was the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which we will be discussing today. But one incident, inshallah that I would like to begin with, inshallah of how someone accepted Islam by just looking at the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned that, today, like what happens, when we go on a long journey, you normally stop at the service station, get freshed up, have some food, and then you carry on your journey. Same way, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam with Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu anhu, they were going on the migration from Makkah to Mukarramah to Madinah to Munawwarah. It's mentioned that they stopped at the tent of Mabat, and it's mentioned about her that she used to look after her guests, she used to serve them. So they stopped. In other words, the Prophet sallallahu alaihi wasallam blessed the tent, alhamdulillah. And it's mentioned that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, give us something. It's mentioned, she goes, look, there's a currently ongoing famine. I've got nothing at all. Otherwise, my habit is that I feed my guest. I would feed you, but I have nothing at all. Now, what did the Prophet ﷺ do next? He's seen an animal in the far distance. He said, what about the animal? Get some milk from the animal, it's okay. She said, no, the animal, it's ill, number one, and number two, it's very old as well, so it can't give any milk. The Prophet ﷺ said, let me try. Let me try, I will get the milk. She goes, look, you can go and try. Look what she's saying. You can go and try, but it's not any possibility that it will give any milk at all. So it's mentioned the Prophet ﷺ went, he placed his blessed hands on the udders of this animal. It's mentioned it gave so much milk, Shah Sahab, that animal that was giving no milk at all of a sudden she brings one pot. That got full of milk. Then she brings the second one. Then she brings the third one. She bought all the utensils of the home. All of them got full with milk. So it's mentioned they drank some and they continue with the journey. Now her husband, in the evening, he comes home with all the rest of the animals. He's thinking to himself, where's all this milk come from? He says to her, I took all the animals with me that could potentially give milk. Where's this milk come from? She goes, from the animal. How is it possible? It was giving no milk at all. And it's mentioned that now what she says next, Shah Sahab, is absolutely beautiful. She goes, a blessed person came, and she used the words Mubarak. Mubarak means blessed man. A blessed man came. He was amazing. He was very, very handsome. Now she talks about his beauty. His eyes were dark and big. His eyelashes were long. His voice was resonant. His neck was shining. He had a thick and full beard. His eyelashes were thin and they seemed like they were touching each other. His height was medium. Neither was he tall, no, neither was he short. If someone seen him in a distance, they would think to themselves, what a handsome person. And when they would see him close, they would say, what a phenomenal person this is, alhamdulillah. And then he replied that no doubt this is the person of Quraysh, the people of Quraysh are after him. So Shah Sahab, just a few moments, and the important thing is that she only spent a few moments. This is how much detail she gave regarding the Prophet ﷺ. Now, after the Prophet ﷺ went, they had this desire. We want to keep meeting this blessed individual. This is what the Prophet's beauty was. Anybody who saw him once, they wanted to keep meeting him. So this was the beauty, Shah Sahab, that whoever looked at him once, they wanted to keep looking at the face of the Prophet ﷺ. And one dua that I will make here for myself, for all those on the panel, and for the viewers of Madani channel is, no doubt we're not in the time of the Prophet ﷺ. But the Prophet ﷺ, even today, he does karam upon his ummatis. We make this dua that, Ya Allah Azza wa Jal, where we see many people in our dreams, where we be running from one place to the next place in our dreams, allow us to also see that dream where we see the Prophet ﷺ. And there was one brother that was mentioned in the Shah Sahab just a couple of days ago. He mentioned, I seen the Prophet ﷺ once in my dream. After that, I became restless.
I wanted to keep seeing him. Then after a couple of weeks, again the Prophet ﷺ did karam upon me, and I seen him in my dream. When I seen him for the second time, I became more restless, and I wanted to keep seeing him in my dream. So may Allah Azza wa Jal, where the Sahaba Kiram, no doubt, they had the physical opportunity. May Allah Azza wa Jal allow us to see the beauty of the Prophet ﷺ in our dream, and no doubt, inshallah, in Jannah, we will be in the neighborhood of the Prophet ﷺ. تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تمہارا میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں انہیں نیک تو بنانا انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. MashaAllah. Beautifully started by Wasim bhai, MashaAllah. Shahid bhai, a beautiful topic about the beauty and the modesty of the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. There are many incidents, many waqiyat about the beauty of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. As baat to wo yahi hai na jis pe karam ho gaya. Absolutely, Shahzad. MashaAllah. Wasim bhai has given a beautiful overrun. As you mentioned right from the beginning, no matter how much we discuss, we cannot do justice by discussing about the beauty of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And you mentioned an incident. Inshallah, I'm just going to mention another similar incident as well. Our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam was that when the Muslims saw his beautiful, blessed face, they decided to sacrifice their lives. And when a non-Muslim saw his beautiful face and his figure from head to toe, they were so impressed that they embraced Islam. That is the beauty. And surely neither was there nor is there, and there will never be anyone like him. Not in the past era and not in the modern era as well. The beauty of the Prophet ﷺ can be judged from the fact that Allah Almighty has blessed the whole universe with bounty after creating all beautiful things, and bestowed the greater beauty than the whole universe upon Sayyidina Yusuf al-Islam. The state of Sayyidina Yusuf al-Islam was this, that when the women of Egypt saw him, they got lost in his beauty, that they cut their fingers in that love. Allah. Now, Shahzad is mentioned the glorious Quran that when the women saw him, they praised him and cut their hands and said, purity is to Allah. This is no human being. This is not but an honorable angel. First it says that Mufti Sayyid Muhammad Na'imuddin Muradabadi, he states that because they saw the luminosity of the prophethood and the risalat and elements of humbleness and humility and great glory, and from tasty food and beautiful faces, along with the illumination of beauty, one who increased the beauty of the worlds, meaning the Sayyidina Yusuf al-Islam at the time, Shahzad, they got astonished and their hearts were filled with his dignity, and they were so infatuated with his beauty that they became oblivious as to what they were doing. Allah. Now, they took such a deep interest in the beauty of Sayyidina Yusuf al-Islam that they did not feel any pain in cutting their own hands. Shahzad, further on this aspect, if we look at it, is that this was the state of Sayyidina Yusuf al-Islam. Now, when it comes to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's a different aspect altogether. Sayyidina Yusuf al-Islam's beauty was to that extent. But when we look at the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Aisha Siddiqa says that if the people of Egypt had heard
of the beauty qualities of the blessed face of the beloved Prophet ﷺ, they would not have spent their wealth in putting a price upon Sayyidina Yusuf Islam. Allah, bishak. Now, Shahzab, if the women criticizing Zulaykha had seen the bright and shiny forehead of the beloved Prophet ﷺ, then instead of cutting their hands, they would have preferred to cut their hearts. Allah Akbar. Look at this beauty of the Prophet ﷺ. Shahzab, when we talk of the beauty of the Prophet ﷺ, we talk about his beard, we talk about his eyes, we talk about his ears, we talk about his forehead, we talk about his hands, we talk about his feet, we talk from head to toe. Head to toe, Allah And Akbar. no matter what we say, it's Allah. never enough. It's not enough. When the blessed feet of the Prophet ﷺ, when he walked on barefoot on stones, the stones will become very soft. Subhanallah. The beauty of the Prophet ﷺ, Shah Sahib, it's not possible that we can discuss everything in detail, but the unique glory of the beloved Prophet ﷺ, the blessed companions, they would see the brilliance of the beauty of the Prophet day and night. Subhanallah. Whether on a journey or not, they have described the unequivocal beauty of Noor of the beloved Prophet ﷺ. And Shahzab, they would say that, you know, we see many things, but the beauty of the Prophet ﷺ is something completely different. We've not seen anything like it, and we'll not see anything like it in the future. This is the beauty of the Prophet ﷺ. Shahzab, inshallah, throughout the program, we'll discuss about the beautiful face of the Prophet ﷺ, the ears, the lips, the face, the forehead. Inshallah, throughout the program, we'll discuss this. سبحان اللہ. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, نہیں کوئی, اب میری نگاہوں نہیں کوئی, نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. کتنے اشعار ایسے, ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. بیفور آقا علیہ الصلوۃ والسلام bless this world, سے پہلے یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے تھے. تمام حسن جو باتیں ہوتی تھی نا وہ یوسف علیہ السلام پر آ کر ختم ہوتی تھی. لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لے کر آئے, جب مبارک قدم اس دنیا میں آیا, تو لکھا یہی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ ایک جز تھا, اور میرے آقا کا جو حسن ہے وہ حسن کل ہے. یعنی کہ سرچشمہ حسن کی جو ہے نا وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. یہ مطلب آپ کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی دیکھیں, اس کی خوبصورتی دیکھیں,
دیکھیں واللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کے آگے these things are nothing, کیونکہ جو حسن کا سر چشمہ ہے وہ میرے آقا کی ذات ہے. یہ تو جتنے بھی حسن ہے نا, جتنی بھی خوبصورتی ہیں, یہ میرے آقا کے در کے بھکاری ہیں. آج جو بات کرتے is no one teacher like my teacher, میرے ٹیچر سے اچھا کوئی ٹیچر نہیں ہے, میرے والدین سے اچھا کوئی والدین نہیں ہے, میرے استاد سے اچھا کوئی استاد نہیں ہے. these are حسن زن, یہ یاد رکھیں, یہ حسن زن کی بات ہے. اس کے ٹیچر سے اچھا اس ٹیچر بھی ہو سکتا ہے. is no one compare like my parents, یہ حسن زن ہے. اس کے والدین سے اچھا بھی والدین ہو سکتا ہے. no one is better than my امام صاحب, لیکن یہ اس کا حسن زن ہے. لیکن جب بات ہم یہاں پر کرتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, ہم حسن زن کی بات نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ کامل ایمان ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھارے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھ یک نے یک بنایا, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے. بات ہو رہی ہے حسن کی, سبحان اللہ. جیسے سب جب حسن کی بات کی جائے تو ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کی بھی کئی آیات ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا, ان کی توصیف, ان کی حوالے سے بیان فرمائی گئی ہیں. یہاں پر صرف ایک آیت کا ذکر کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہاں پر یہ والضحیٰ سے کیا مراد ہے اور لیل سے کیا مراد ہے, یہاں پر اس کو میں ذکر کروں گا. کتاب کا نام ہے امام زرقانی کی شرح مواہب اللدنیہ, اور اس کے والیوم نمبر 8 پیج نمبر 442 پر امام زرقانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ہے, سبحان اللہ. اور لیل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفیں ہیں. تو یہ امام زرقانی علیہ الرحمہ نے یہ یہاں پر بیان فرمایا. اور بھی بہت سی تفاسیر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں. اچھا, یہ روایت جو میں بھی بیان کر رہا ہوں یہ شمائل ترمذی میں اس کو بیان کیا گیا ہے, پیج نمبر 35 پر. فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. اللہ, کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے مون کی طرح چمکتا تھا. اللہ, جس طرح سے 14th نائٹ کا مون چمکتا ہے, اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا تھا. اور پھر اگر بات کی جائے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کی آنکھوں کی, ان کی آئیز مبارک کی, سبحان اللہ, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو امام بہقی نے دلائل النبوہ میں بیان فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک یہ کشادہ تھیں. اللہ, اچھا, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پلکیں, ان کی آئی لیشز کیسی تھیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پلکیں تھیں, فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں, لمبی تھیں, اور یہ پلکوں کا لمبا ہونا, اس کا بڑا ہونا, یہ خوبصورتی ہے. اچھا, اس کو اور بھی ام معبد نے بھی اس کو بیان کیا کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پلکیں تھی وہ دراز تھیں. Of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's mentioned that he is a source of beauty and excellence. Every particle of the beauty of the universe is a beggar at the blessed threshold of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah, what can we say regarding the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Shah, one thing that I would like to mention here as well, that today people follow many people. This person, his eyes are good, their hair is good, etc., etc., etc. If you look at one thing that everyone dislikes, even though it's a celebrity, even though he looks up to that person, what is that one thing? That's the sweat.
You know, when a person sweats, even though it's your favorite person, you want to move away. But regarding the blessed prosperation of the Prophet ﷺ, first thing that I would like to mention here regarding this, inshallah azza wa jal, Shah Sahab, you know, in the last 20-25 years, we have seen a lot of development. First of all, when someone wanted to go from one place to the next place, how did they used to travel? What was the maps of that time? They used to look at the stars, and that's how they used to find that where's my way to get to my destination. If you look 25 years ago, in the cars, what did we used to have? We used to have the maps, the books, the real books. They used to put it in the whenever we used to go on a long journey, used to get it out. Next then, what actually came after that development? The mobile phones. But even the mobile phones, there was one huge problem. You put the postcode in, and sometimes it would take you a long time to find where the actual location is. But recently, in the last 12 months or so, this new development has come that you send your location, you get to that location. This is happening at this moment in time. But if you look at the maps of the Sahaba Kiram, what were the maps? In other words, what was the navigation of the Sahaba Kiram? It's mentioned whenever they wanted to find the Prophet ﷺ, they used to come out their homes, they used to come on the road, and they used to, by the fragrance, they used to understood that the Prophet ﷺ has gone this way. By the fragrance of the Prophet ﷺ, they would understand that the Prophet ﷺ has gone this way. Meaning just by this, they used to understand. This was the beautiful fragrance of the Prophet ﷺ. There was one Sahabi, Shah Sahab, and it's mentioned about him, that he had 4 wives. Now this blessed Sahabi, you know, his wives, they used to talk amongst themselves that he's so handsome, number one, but second of all, his fragrance is so beautiful. So they used to compete with one another, that we want to smell even better than him. You know, there was this Sahabi. So they tried their best, they got the best perfumes, they tried everything. They couldn't succeed. So one day they asked him the question, that look, we have tried to compete with you. We can't compete with you. What ittar do you use? It's mentioned that this Sahabi he mentions, I don't use no ittar at all. They told him, you smell so beautiful, your fragrance is so beautiful, and you're saying that you don't use any ittar at all. What's going on? What does he say? He says, one day what happened is that I got some skin problem. And the Prophet ﷺ, now where did he go? Where did they used to go when they used to have a problem? They used to go to in the court of the Prophet ﷺ. So, Ya Rasulullah, I've got this skin problem. The Prophet ﷺ placed his blessed hands on his blessed chest. He says, after that day, I have not had the need of to wear any ittar at all. Because the fragrance of the Prophet ﷺ, this was enough for me. So in another narration, Shah Sahab, there was one Sahabi Karam, and another one, Alhamdulillah, is mentioned about him. His daughter was about to get married. Now he came to the court of the, again Shah Sahab, the same point that I will mention. When they used to face any problems at all, where did they used to go? The doctors, everything is afterwards. They used to come in the court of the Prophet ﷺ. He says in the court of the Prophet ﷺ, Ya Rasulullah, my daughter is about to get married. And because it's expensive, I can't afford ittar. The Prophet ﷺ told him one thing. He goes, come back tomorrow, bring a bottle with you. That's all you need to bring. It's mentioned this Sahabi, next day, he comes in the court of the Prophet ﷺ, he brings a bottle with him. And he says to the Prophet ﷺ, you told me to bring this. The Prophet ﷺ, a bit of his perspiration, he put it into the bottle. It's mentioned when this Sahabi gave the bottle back to his daughter, each time his daughter used to wear that fragrance, the beautiful ittar, the beautiful perspiration of the Prophet ﷺ, her house used to be the most fragrant in the whole city of Madinah Munawwarah. They used to ask her, the husband used to ask her, where is this? What fragrance are you using? It's the blessed perspiration of the Prophet ﷺ. So this is the beauty, matchless beauty of the Prophet ﷺ. Today you favor so many people, you look up to so many people, but sweat is that one thing that everybody runs away with. Even they say, wear some aftershave or something like that. But it's mentioned that regarding the Prophet ﷺ, even today, Abdullah Bibai beautifully mentioned it. You have to have the nose of ishq, in other words. You go to Madinah Munawwarah today, inshallah, you will smell the beautiful fragrance of the Prophet ﷺ there as well today, inshallah. جس راہ سے وہ سید والا ہو کر
ہے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی, سبحان اللہ, میچ لیس بیوٹی, ایوری تھنگ از میچ لیس, کیونکہ نہ ان سے پہلے والوں نے ایسی خوبصورتی دیکھی اور نہ قیامت تک آنے والے دیکھیں گے, کیونکہ ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کس حسن کے بارے میں بات کریں, آنکھ کی بات کریں یا آنکھ کے اندر کی بینائی کی بات کریں, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کی بات کریں یا ان کے نیلز کی بات کریں یا فنگر ٹپس کی بات کریں, ہر چیز کا جمال بھی الگ ہے اور کمال بھی الگ ہے. بیوٹی از سیپریٹ ہے, بیوٹی از اندر تھنگ, اور جو کمال ہے وہ الگ چیز ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. جی شاہد بھائی. Also, when we look at the beauty and when we compare something, for example, when we, in the middle of the month, when we look at the moon, and moon is at its peak, it looks beautiful, and the brightness, everything. The companion Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, he says that once I saw the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam on a full moon night. Sometimes I looked at the moon, and sometimes I looked at the shining face of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. He says, after looking a few times there, I came to the conclusion that the blessed face of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam was more beautiful even the moon on its peak night. So here the philosophy behind this is that the moon fills the whole earth with its luster and the beholders love it. It's possible that to continuously look at it without difficulty. But on the other hand, the sun is, if it's too bright, it's difficult to look at it. You know, when you can't look straight at the sun. So here Shahzab, he says that the sun rose with its full brightness and lit the whole world. The moon also shone with all its luster and made the whole world a piece of nur. But when the blessed face of Mustafa sallallahu alaihi wasallam was unveiled, then the sun and the moon covered their faces and bent their heads in acceptance before the beauty of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Remember, Shahzad, the beauty of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, which the blessed companions compared to the moon, was not the complete beauty of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. If the complete beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam had been revealed to the people, their eyes would not be able to handle the power of it. That's how beautiful the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The luminous face, the blessed face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was a mirror of the beauty of our Lord Allah Azza wa Jal and the manifestation of radiance. It was fleshy and somewhat round. Having seen the blessed face of Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, he spoke out that his face is not the face of a liar. He then embraced Islam. Allah. Just by looking at the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Just when we come on to the eyes, talking about the eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, blessed eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were large and had surma. Without kohl, it seemed as if the Prophet sallallahu alaihi wasallam had put on kohl. Eyelashes were long. The whiteness of the eyes contained thin red lines. In the previous books, this was also a sign of the beloved prophethood as well. جن کرم نانور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سوادہن یا عبروا کے عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ
پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ جی طارق بھائی، سبحان اللہ، مزے کو مزہ آ رہا ہے نا؟ بالکل، اللہ اکبر۔ آپ غور کریں، جنہوں نے دیکھے ہوں گے ان کی آنکھوں پہ ہم قربان، سبحان اللہ۔ جو دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی رہتے تھے، نظر ہٹانے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ اے کاش وہ جلوے ہمیں بھی خواب میں نظر آ جائیں کسی طرح، ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی مقامات پر جیسے میں نے ذکر کیا کہ پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا ذکر اشارتاً کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں ذکر کروں گا سورہ نور، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ اب اس کا ترجمہ کنز الایمان اس طرح سے کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اور اس کا ترجمہ ذکر کیا۔ اب میں یہاں پر یہ بات ذکر کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لے کر جاتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے مثل نورہ کا مشکات، اس کا آپ ارشاد فرمائیں، اس کی تفسیر فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا اس تفسیر کو سنیں، اس تشریح کو سنیں۔ فرماتے ہیں جو قرآن مجید میں لفظ ذکر کیا گیا نا مشکات، اس کے بارے میں فرمایا فالمشکات صدرہ، مشکات کا جو ورڈ ہے اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چیسٹ، سینہ مبارکہ ہے، اور لفظ زجاجہ جو بیان کیا گیا ہے اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جبکہ جو لفظ مصباح مراد ہے، جب مصباح سے مراد وہ صفت نبوت ہے جو شجرہ نبوت سے روشن ہوا، اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ The blessed hair of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اللہ اکبر، the beauty of the hair۔ یعنی دنیا میں لوگوں نے کوئی بالوں کے حوالے سے بات نہیں کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کمالات ہی الگ ہیں، ان کے جمال بھی الگ ہیں، ان کے کمال بھی الگ ہیں۔ The blessed hair of his blessed head was neither very curly nor very straight, but in between both. His blessed beard was thick and full. He sallallahu alaihi wasallam would comb his beard and look into a mirror, and before sleeping he would apply kohl around his blessed eyes thrice، 3 دفعہ آنکھوں میں سونے سے پہلے جو ہے وہ سرما لگایا کرتے تھے۔ تو اب اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے رک سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جو کمال کا لکھا ہے، ہم سیاکاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغان ہو تیرے پیار کے پیارے گیسو، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کے گھٹا بن کے تمہارے گیسو، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسا ہے تمہارے گیسو۔ یعنی کمال کے بالوں کے اوپر بھی میرے آقا کے مبارک گیسوؤں پہ بھی اعلیٰ حضرت نے کمال کی شاعری کی ہے۔ بہرحال ابھی ٹائم ہو گیا ہمارا ایک پیکیج لینے کا، انشاءاللہ ایک پیکیج لیتے ہیں انشاءاللہ۔ We know that there are 5 pillars of Islam, and one of those pillars
is performing Hajj. And we also know that Hajj is only obligatory once in a person's lifetime if he has the means to reach there. There's a beautiful hadith in which the Prophet ﷺ highlights the authority given to him by Allah subhanahu wa ta'ala when a companion asked whether Hajj is fard every year. And the reply was given that if I said yes, it would be. Listen to the hadith which is found in Musnad Ahmad, Nasai, Darimi and Mishkatul Masabih. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, he states that the Prophet ﷺ said, indeed Allah has obligated Hajj upon you. Sayyiduna Aqra bin Habis radiyallahu anh stood and he said, Afi kulli aamin ya Rasulullah? Meaning, is it fard every single year, ya Rasulullah? The Prophet ﷺ said, Law qultuha la wajabat. If I said yes to this, meaning every year it should be fard, la wajabat, it would have been fard. Walau wajabat lam ta'malu biha. And if it had become fard every single year, you would not be able to act upon it. Obviously, you need wealth, you need provisions of the journey. It's not easy. Walam tastati'u. And you would not be able to carry out Hajj every single year. Wal hajju marratun. Hence, Hajj is fard once in a lifetime. Faman zada fatatawwu'un. And whoever performs it more than once, then this will be considered as nafal from him after he's performed his obligatory Hajj. So we learn from this hadith that Allah Ta'ala has blessed the Prophet ﷺ with immense authority, that he is shari', he has the power to make something halal or haram. It's a very lengthy topic, but from this hadith alone we realize how much Allah has blessed His beloved in terms of authority in the deen. Alhamdulillah, it is the blessed month of Rabiul Awwal and the Muslims around the globe are rejoicing and celebrating at this blessed occasion of the birth of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Now you too at home need to celebrate the Milad of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and express your happiness. How do we do this? The Muslims around the globe are putting up decorations in their homes, lighting up their cities and towns, expressing happiness and showing gratitude for the birth of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And this is something you can do at home as well. Throughout the month, there are many Milad processions or julus which take place across the globe, and there will definitely be one near you as well. In this month, take part in this procession and express your happiness at the birth of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam by joining the devotees of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in this blessed walk. In this month, on the 12th of Rabiul Awwal, in the centers of Dawat Islami, for the whole night, gatherings take place on the special occasion on the night of the birth of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Also try to attend this gathering as well and express your happiness at the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's birth into this world. Sallu ala al-Habib Sallallahu Ta'ala ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, beautiful narration. Hazrat Wa'il bin Hajar radiyallahu ta'ala anhu said that whenever I meet with Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, whenever I shake hands with the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, or my body touch with the body of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, mushk की खुशबू जो है ना, तो मुझे लगता था कि मुश्क की खुशबू लगाई हुई है. मुश्क की खुशबू जो है ना वो अफजल और आला तरीन खुशबू में शुमार होती हैं. तो कहते मुझे ऐसा लगता था कि मैंने मुश्क की खुशबू लगा ली. आका अलैहिस्सलाम तो वैसे ही खुशबू में भरे हुए थे, लेकिन उनसे टच होने वाला भी जो है ना वो ये फील करता था कि मैंने मुश्क की खुशबू लगाई है. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की खुशबू की वजह से हम पहचान जाते थे कि आका अलैहिस्सलाम इधर से जो है वो गुजरे हैं. और फिर जिस्म मुबारक और आला हजरत की शायरी, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल. यानी कि आका अलैहिस्सलाम सरे अनवर से लेके कदम मुबारक तक फूल लताफत वाले, यानी कि होठ भी, मुंह मुबारक भी, थोड़ी मुबारक भी, सारा जिस्म अक़दस फूल की तरह नरम मुलायम और महकता हुआ जो है वो नज़र आता था आका अलैहिस्सलाम का. तो बहरहाल मेरे आका अलैहिस्सलाम की जिस हवाले से भी बात करें, उनकी ब्यूटी की बात करें, चाहे चेहरे की बात करें या बाल मुबारक की बात करें, या इवन के मेरे आका के कान मुबारक की बात करें या कानों के लौह की बात करें, सब कमाल का था, सबका अपना हुस्न था. बड़ा पसीना आता है ना, पसीना किसी को अच्छा नहीं लगता है. जैसे इन्होंने बात की, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती हैं कि मैं एक मरतबा थी, देखा कि आका अलैहिस्सलाम अपने नालैन शरीफ को गांठ रहे थे. इस ब्लेस स्लीपर जिसको कह लें कि उसको जो है वो गांठ रहे थे. तो आका अलैहिस्सलाम की फोरहेड के ऊपर जो ना
پسینہ مبارک, کچھ قطرے تھے, بولے ان قطروں سے نور نکلتے ہوئے دیکھا ہوا تھا. کسی کے پسینے سے نور دیکھا. وہ واقعہ یاد کریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سن کا, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں تھی اور کچھ سی رہی تھی کہ سوئی گر گئی تو دیا بھی اتفاق سے بجھ گیا. جب آپ کو پتہ ہے کہ آج کے زمانے میں لائٹ بند ہو جائے تو کمرے میں کوئی سوئی نہیں ڈھونڈ سکتا, جب اندھیرا ہو تو وہ دیا بھی بجھ گیا تو سوئی کہاں سے ملتی. اتنے میں نور والے آقا ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف لائے. آپ کے چہرے مبارک سے ایسا نور نکلا کہ کھوئی ہوئی سوئی مل گئی تھی. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور. نور آ گیا, نور آ گیا, بولو نور آ گیا, نور آ گیا, حق کا نور آ گیا, نور آ گیا, بولو نور آ گیا, 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 بولو نور آ گیا, نور آ گیا, نور آ گیا, حق کا نور آ گیا, نور آ گیا. تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سے گھیرا نور کا, تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سے گھیرا نور کا, بخت جاگا نور کا, چمکا ستارہ نور کا, نور آ گیا, نور آ گیا, حق کا نور آ گیا, نور آ گیا. جی وسیم بھائی کیا فرما رہے تھے؟ Another point that inshallah we're discussing today is regarding the modesty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it's mentioned that regarding the modesty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, one thing that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned is undoubtedly modesty and faith are connected with one another. When one goes away, the other one is also taken away. And it's mentioned regarding the modesty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that it's mentioned one Sahabi says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was more modest than an unmarried Parda observing girl, alhamdulillah. So this was the modesty of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. But Shah Sahib, today if you look at it, no doubt we're celebrating the Mawlid, no doubt we're celebrating the Milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But unfortunately in our society today, you can say that this is something that is missing. And like we have just heard from this narration, that when one goes away, modesty or faith, when modesty goes away, the other one will also go away. So it's a point to reflect upon this as well, that where the Prophet ﷺ, he showed so much modesty, and we have just heard from the narration as well. What's the condition of us today? What are we speaking about? What are we watching today? What's on our mobile phones today? What's on our TV screens today? What are we doing with our family members today? What are we doing with our friends today? It's a point to reflect upon, because the Prophet ﷺ, his modesty was great, alhamdulillah, and this is what the Sahaba Ikram say. But what's the situation with us? So may Allah Azza wa Jal, for the sake of the Mawlid of the Prophet ﷺ, give us a drop of the modesty of the Prophet ﷺ. Unfortunately, Shah Sahib, today it's something that is really missing in our community. Today you can say that even the father, the children are sitting in one room, what they are watching, maybe 20 years ago, the father would be like, no, don't do this. But today the father and the children are watching these things together in the same room. So may Allah Azza wa Jal give us a drop of the modesty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But coming back to the point of the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, many narrations that we can speak about, alhamdulillah Azza wa Jal, like we discussed at the start, Shahid by mentioning as well, that we can't do justice to this topic. It's mentioned when the Prophet sallallahu alaihi wasallam would smile, walls would become bright, and the noor of his blessed teeth
Subhanallah. would fall on them like the rays of the sun. So this was the beauty of the Prophet ﷺ. Is mentioned that Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu says that I have never seen anything more beautiful than the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It seemed as if the sun had been shining on the blessed face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This was the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This was the blessed teeth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. His blessed eyes, his blessed ears, meaning everything shows up is absolutely matchless. You can't match it, in other words. Subhanallah, Subhanallah. Ji Shahid bhai. They were perfect, like his blessed sight, Allah granted him with excellent hearing as well. Therefore, the beloved Prophet ﷺ, he said to his companions that what I see, you cannot see, and what I hear, you cannot hear. I also hear the sounds of the sky. And what a beautiful Allah says, Duro nazdik ke sunne wale wo kaane nal karamat pe lakhon salam. The explanation of this poem says, the blessed ears of the Prophet ﷺ are in fact the pearls of respect, diamonds of greatness and glory, and a mine of gems. He ﷺ can hear distant and near sounds equally well. Being in the blessed body of his mother, our beloved Prophet ﷺ would hear the sounds of the pen that was used on Lawh Mahfuz. So why should we not then send millions of blessings upon the ears of the Prophet ﷺ? Subhanallah, mashallah. Ji, Tariq bhai, haya ke hawale se bhi kuch farma. Haya is a part of our iman. اور مطلب کہ واقعی جس سے حیا چلی جاتی ہے اس سے ایمان بھی جو ہے یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں آپس میں. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن از ان فرنٹ آف اس. نہ باپ کے بچے کے درمیان کوئی ایسی چیز ہے وہ کیا مطلب اتنے گڈز بھی نہیں ہے. کوئی ریموٹ جو ہے نا کہ اٹھ کر کوئی چینل چینج کرنے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے. تو کہتا ہوں مدنی چینل لگا دیں, ریموٹ بھی کہیں رکھ دیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. لیکن واقعی جو ہے نا آج کے دور میں حیا بہت دور جاتی نظر آ رہی ہے. جی صحیح صاحب, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیا کیسی تھی وہ ماشاءاللہ بھی ہمارے وسیم بھائی نے بیان فرمایا. اچھا, اب حیا ایسی چیز ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام, یعنی کہ یہ روایت میں ذکر آتا ہے کہ 4 چیزیں مرسلین انبیاء علیہ السلام کے سنن میں سے ہیں, ان کے طریقوں میں سے ہیں. نمبر 1 فرمایا کہ التعطر, عطر لگانا. نمبر 2 فرمایا السواک, یعنی مسواک کرنا. نمبر 3 فرمایا نکاح کرنا. اور نمبر 4 فرمایا الحیا, حیا کرنا. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا انداز رہا ہے حیا کرنا یہ. اچھا, پھر اس طرح کی ایک روایت ملتی ہے کہ الحیاء من الایمان, کہ حیا ایمان میں سے. اور ایک جگہ فرمایا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے, ایک پارٹ ہے. سبحان اللہ. تو یہ حیا کے بارے میں تو بہت ساری روایات ہیں. اور ایک اور روایت اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تجھ میں حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کر. تو یہ ہوتا ہے, جیسا بھی آپ نے کچھ ایگزامپلز جو بیان کی, یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب حیا ختم ہو جاتی ہے نا بندے سے, پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا واچ کر رہا ہے, کیا سن رہا ہے, کیا کہاں جا رہا آ رہا ہے. تو ورنہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہم ان پروگرامز میں سیرت بیان کر رہے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا انداز بیان کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ ہم بھی یہ سیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حیا فرمانے والے تھے, سب سے زیادہ حیا. تو یہ چیزیں ہم سن رہے ہیں, کاش اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. سبحان اللہ. چلے جی انشاءاللہ کچھ کلام بھی انشاءاللہ سنتے ہیں. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, الفت رسول کی, کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, الفت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی, جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں
اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شور، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شور، جس وقت کو لحد میں، جس وقت کو لحد میں زیارت رسول کی ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت کی، چاہت رسول کی، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار، تمہارا رخ زیبا نظر آئے سرکار، تمہارا رخ زیبا نظر آئے، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دے، 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 یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، ہاں ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کتاب سے، اللہ تیرے جسم منور کتاب سے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان جانے ایمان، اے جانے جان جانے ایمان، سدا عشق بھی تو ساری جان بھی تو، سدا دل بھی تو دلدار بھی تو، سدا عشق بھی تو ساری جان بھی تو، سدا دل بھی تو دلدار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے ارشادہ مہمان بھی تو، تے میں مکدی گل مکا دے ماں، تے میں مکدی گل مکا دے ماں، ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اج سکھ متران دی بدھیری یہ کیوں
حج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا رب دی میں شان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کت مہر علی کت تیری ثنا کت مہر علی کت تیری ثنا مشتاق اکھی کت جالڑیاں سبحان اللہ 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Inshallah, we'll move on to our segments, inshallah. First of all, sign language segment. Essence of creation, essence of creation. اور شاہد بھائی ود عدیل بھائی انشاءاللہ اینڈ وسیم بھائی اور طارق بھائی آج جوڑی بڑے عرصے کے بعد بنی ہے. اور سب سے پہلے شاہد بھائی انشاءاللہ کھولیں گے سائن لینگویج والا envelope پلیز. ٹھیک جی عدیل بھائی ریڈی. تین ورڈ ہے. 1 سلسلہ ہم سب ایک ہیں. جلوس اجتماع مدنی چینل سلسلہ آپ شاہ صاحب مدنی قافلہ
اب مزہ آیا نا, جوڑی ٹکر کی ملی ہے. یہ 3 ہی ورڈ ہیں. کھانا بھی کھانا. جس سنتوں کے حوالے سے 3 سنتے بیان. شاید بھائی پچا ہی دیں گے ماشاء اللہ. کھانے کی سنت, امامہ پہننے کی سنت. سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل چلے تم کرے موت, شہادت کی موت, مدینے میں موت تک پہنچا دی ہے. تیری سنتوں پہ چل. آقا علیہ السلام سے سنتوں کی اتباع کرنا. سنتوں کی اتباع, سنتوں لفظ ہے, سنت اور سنتوں کی. سب کچھ تو انہوں نے پہنچا دیا, سب کچھ بتا بھی دیا. چلے جی, فالو دی سنتوں کی اتباع مان لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے شعر ہی وہ پڑھ دیا جس میں سارا آتا تو پھر بھی کیا. چلے کوئی بات. یہ وسیم بھائی ٹھیک ہے جی. طارق بھائی پہلے بتا کتنے ورڈز ہیں؟ 3 ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, خود پھنس گئے. گنبد خضرا. اچھا 2 ورڈز ہیں. اوکے, گنبد خضرا, مدینہ, مسجد حرام, مینار, سبز گنبد, گرین ڈوم. جی ماشاء اللہ, گرین ڈوم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی عدیل بھائی آ جائیں بدلہ لینے. شاید بھائی دیکھیے گا نہیں آپ, عدیل بھائی ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر, کیا بات ہے جی, کیا نکلا ہے. اللہ جی. سویٹ مدینہ. 3 words. Okay. Water. Traveling. Fish. Okay. So 1 word is fish. پیچھے Yeah? تھوڑی نہیں, پیچھے نہیں, اشارہ کچھ نہیں ہے, سامنے سے اشارہ کرنا. اشارہ ہاتھ سے کرتے ہیں. Dome. Green dome. Medina and fish. Medina fish. Is Medina first word? Fish is the first word. Okay. Fish from Medina. Fish of Medina. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا کرتے شاید بھائی, کل سویٹ فش بتا رہے تھے, آج مدینہ آ گیا آپ کا. پھر اتنی دیر لگا دی آپ نے نا. مدینے کی مچھلی کھائیں گے انشاءاللہ. جی طارق بھائی ٹھیک ہے جی. بتا کم رہے, مسکرا زیادہ رہے. طارق بھائی مدنی چینل, اسپیچ, اجتماع, جلوس. اچھا جی. 2 words. Second. Meeting. Hot. Something to do with the hot. اللہ اکبر. ٹائم. Love. The first word is love. Last word. اچھا, Meeting with love. یہ کہ آپ کیا فون دکھا رہے ہیں ان کو. Message of love. اشارہ انہوں نے اچھا کیا, تھوڑا سا ڈھونڈے. ہوئے Hug. No. بس نہیں چل رہا نا, شو کر دیں. Giving salam. No, I said. میری طرف کیا اشارہ کر رہا. میں تو بول کے نکل جاتا ہوں, پکڑنے والے پکڑ لیں.
میں تو ہنٹ دے دیتا ہوں اور کیا, اب کس نے کیا میں نے لینا سنا نہیں. ہے نا, اور کیا. اب نہیں سنا تھا آپ, کیا کریں, آپ کی اپنی غلطی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں کہا تو شو کر کے نکل جاتے ہیں, شوئنگ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہد بھائی آپ بتائیں کیا ہوگا؟ سیکنڈ ون. Second one. جی جی سیکنڈ ون. ماشاء اللہ. چلیں جی ٹھیک ہے, عادل بھائی فوراً دیکھ لیتے ہیں. جی عادل بھائی. ویل ڈن. اوئے کیا ماشاء اللہ. سبحان اللہ. چل لفظ کتنے, ورڈ کتنے؟ 3 لفظ ہیں. ماشاء اللہ, بیوٹیفل, ویری بیوٹیفل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈیکوریشن, گلاب ڈیکوریشن, خوشی منانا, خوبصورتی, حسن و جمال مصطفیٰ, مرحبا صد مرحبا. نور, خوبصورتی سے ریلیٹڈ ہے, ٹائم خوشی سے ریلیٹڈ ہے, ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. وہ جو نہ تھے تو نبی پاک کچھ صلی اللہ نہ علیہ وسلم تھا, نام ہے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. میلاد, جانے ہے وہ Best creation. جہانے کی Best جانے creation. ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے جی, پہنچ گئے. کیا عادل بھائی کمال کر دیا. اوئے ہوئے ہوئے, کیا کیسے پہنچے آپ یہ بتاؤ. اب وہ خود یقین نہیں آ رہا آپ کیسے پہنچے آپ. بول کے ابھی بھی ڈھونڈنے میں کہاں پہنچا تھا, اب بھی ان کو نہیں یاد ہوگا. چلو ہم روک دیتے, آپ پہنچ گئے. بیسٹ آف کریشن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی وسیم بھائی یور ٹرن. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. دنیا نہیں, پہلے بتائیں کہ کتنے الفاظ ہیں. 4 ورڈز ہیں. اچھا ٹائم کم ہے ابھی. عبادت, ورشپ, سنت, حلیہ, کسی کو نیک بنانا, نیکی کی دعوت دینا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. یہ دکھایا, یہ تو عادل بھائی مانتے زبردست امام. تو ویسے کسی کو امام اور داڑھی رکھوانا. ہے کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. وہی پٹکا, نہ اس کے آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے جا رہے ہیں, تو وہی وہیں پہ پھنسا ہوا ہے. چلو ختم ہو گیا. کیا تھا نہیں ہو رہا, مشکل ہے, ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس. آخری 5 سیکنڈ دیتے ہیں بغیر بولے اشارہ بتائیں. یہ دکھایا شاید آپ آخری سے شروع کرتے تو جلدی پہنچ جاتے. چلے جی, پریچر آف مدنی چینل, اللہ مدنی چینل کے مبلغ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عادل بھائی نیکشن. ٹھیک ہے جی. جی شاہد بھائی. قرآن. memorizing Quran. memorizing Quran. حافظ قرآن.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ قرآن صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاسٹ ون پلیز. اچھا جی, کیا ہمیں بھی دکھا دیں؟ ادھر کیا دکھا رہا تھا؟ ٹھیک ہے جی وسیم بھائی. path following مدنی قافلہ. اوہ کیا بات ہے, کیا کمال پہنچے جی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلے جی, گیس دی پوئٹری. Essence of creation, essence of creation. جی شاہد بھائی سب سے پہلے, شاہد بھائی سے آغاز کریں گے. اللہ. فلک. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید منا حضور آ گئے. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں, زمین کی بہاروں سبیل مناؤ حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, ہم آئیں یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. زمین و زمان, زمین و زمان آقا تمہارے لیے, آقا زمین و زمان آقا تمہارے لیے, آقا چنین و چنا آقا تمہارے لیے, دہن میں زبان آقا تمہارے لیے, آقا دہن میں زبان آقا تمہارے لیے, آقا بدن میں گجا آقا تمہارے لیے, آقا ہمارے یہاں آقا تمہارے لیے, آقا ہمارے یہاں آقا تمہارے لیے, آقا اٹھے بھی وہاں آقا تمہارے لیے. طارق بھائی. آقا چلے جی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا یہ کہوں کہاں سے تجھے. ملا دیا آپ نے؟ یہ کہاں سے, اس شعر کو لائے نا. کیا کیا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عادل بھائی انشاءاللہ. جی عرش. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. نکال لیں موبائل سے, کوئی مل جائے مجھے. چلو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. حضور چلے جی. حضور آ رہے ہیں, کیا کر رہا ہوں, نہیں پتا تو پھر نہ پڑھے نا, کوئی اور سے پڑھے. حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, دل پہ ہیلپ کریں. چلو پہلے نو ڈونٹ نو, حضور, کوشش وغیرہ. حضور آ گئے, حضور آ گئے. I don't know anything about that. ابھی تو ہم نے پڑھا تھا. Yeah, فلک کے نظار one same part of that. یہ تو ہو گیا نا, کوئی اور پڑھے نا. جی اللہ اکبر. چلے عدیل بھائی کوئی سنا دیں.
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ وسیم بھائی کوئکلی درود چلے جی، چلے یا تو ڈھونڈو، چلو کوشش تو کرو، 10-15 سیکنڈ سوچو تو صحیح، کوئی نہیں، کوئی اشارہ لے لو، طارق بھائی پارٹنر تھے آپ کے، ٹائم کم ہے۔ تم پہ لاکھ السلام ہونی ہے نا، تم پہ لاکھ السلام آقا، وہ تو سلام ہے نا، اسی کے پاس ہے نا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ اشارہ بھی دے رہے تھے آپ جی۔ طارق بھائی میلاد چلے جی، طارق بھائی مائک اٹھائیں اور میلاد۔ ہاں آگے آج جشن میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے، نور آگا۔ دل بھائی کوئکلی کیا ہے جی؟ لطف، چلیں لطف جلدی سے سنا دیں۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، دیے ہوئے دلے بے کر۔ تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے، لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے، چلو عبید رضا میں مدینے چلا چلا۔ چلا دیجیے، ٹائم ختم ہو گیا ہمارا۔ Essence of creation, essence of creation. Guess the puzzle. Right answer, rejoice. Keep watching Madani channel. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The essence of creation has come, he has come to guide us to the light of the truth. He has come. Essence of creation, essence of creation.